اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ علم نحو کا آج ہمارا 15واں درس ہے اور ہماری بحث چل رہی تھی اسماء مبنیہ میں یا اسماء غیر متمکنہ میں۔ تو ہم نے بیان کیا تھا کہ اسماء مبنیہ کی 8 اقسام ہیں، ان میں سے الحمدللہ ہم نے 5 اقسام پہ سیر حاصل گفتگو کی۔ آج جو ہماری بحث ہے وہ اسماء مبنیہ کی اسماء غیر متمکنہ کی 6ٹھی قسم میں بحث ہے، اور یہ 6ٹھی قسم ہے اسماء ظروف۔ یہ اسماء ظروف کیا ہوتے ہیں؟ یہ اسماء ظروف وہ اسماء ہوتے ہیں کہ جن میں ظرف زمان یا ظرف مکان کا معنی پایا جاتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اسماء ظروف وہ اسماء ہیں جو بتاتے ہیں کہ یہ جو فعل واقع ہوا ہے اس فعل کا زمانہ کیا ہے اور مکان کیا ہے، یعنی فعل کس زمانے اور کس وقت میں واقع ہوا اور کس جگہ اور کس مکان میں واقع ہوا۔ تو لہٰذا جو اسماء فعل کے وقوع کے زمان و مکان کو بیان کریں انہیں اسماء ظروف کہا جاتا ہے۔ اور پھر یہ اسماء ظروف 2 طرح کے ہیں، بعض اسماء ظروف مبنی ہوتے ہیں اور بعض اسماء ظروف معرب ہوتے ہیں۔ یعنی پہلی قسم کون سے اسماء ظروف کی ہے؟ وہ اسماء ظروف جن کا معنی زمان و مکان والا ہے لیکن وہ مبنی ہوتے ہیں، ان کے آخری حرف کی حالت، حرکت، اعراب تبدیل نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ ایک ہی حرکت رہتی ہے۔ اور اسماء ظروف معربہ وہ اسماء ہیں کہ جن میں معنی وہی ہے زمان و مکان والا لیکن وہ معرب ہوتے ہیں، ان کے آخری حرف کی حالت، حرکت، اعراب تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ چونکہ ہماری بحث چل رہی ہے اسماء مبنیہ میں تو ہم پہلی قسم پہ زیادہ فوکس کریں گے، یعنی اسماء ظروف مبنیہ پر۔ یہ اسماء ظروف مبنیہ اسے 2 ہم قسموں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں، ایک ظرف زمان میں اور ایک ظرف مکان میں۔ یعنی بعض اسماء ظروف وہ ہیں جو بتاتے ہیں کہ یہ فعل کس زمانے اور کس وقت میں واقع ہوا ہے، اور اسی طرح بعض اسماء ظروف ایسے ہیں جو بتاتے ہیں کہ یہ فعل کس جگہ اور کس مکان میں واقع ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں ظرف زمان میں، کہ وہ اسماء ظروف جو فعل کے وقوع کا زمانہ بتاتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس یہاں پر جو تعداد ہے وہ 12 بیان ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلا جو اسم ہے جو بتاتا ہے فعل کے وقوع کا زمانہ وہ ہے از۔ یہ از کیا ہے؟ یہ از اسم ظرف زمان ہے اور یہ مبنی ہے، اور اس یہ بیان کرتا ہے ماضی کے زمانہ کو، یعنی یہ بتاتا ہے کہ یہ جو فعل واقع ہوا ہے یہ ماضی پاسٹ کے زمانے میں واقع ہوئے، گزرے ہوئے زمانے میں، گزشتہ زمانے میں یہ فعل واقع ہوا ہے۔ مثلا جئتک اذ طلعت الشمس، میں آپ کے پاس آیا جب سورج طلوع ہوا۔ اب یہ از بتا رہا ہے کہ یہ جو فعل واقع ہوا یہ گزشتہ زمانے میں ہوا۔ اب یہ از اگرچہ فعل مضارع پر بھی داخل کیوں نہ ہو پھر بھی فعل مضارع کو ماضی کے معنی میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ ہم نے بیان کیا کہ مضارع میں حال و استقبال کا معنی پایا جاتا ہے۔ اب یہ از اگر فعل مضارع پر داخل ہو تو پھر یہ فعل مضارع کو بھی ماضی کے معنی میں لے آتا ہے۔ مثلا جس طرح آیت مجیدہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل۔ یاد کرو اس وقت کو کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ اب آپ نے نوٹ کیا کہ از کے بعد فعل مضارع ہے یرفعو، از یرفعو۔ فعل مضارع میں حال و استقبال کا معنی ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس سے پہلے از آ گیا تو اس نے استقبال کے معنی کو ماضی کے معنی میں کنورٹ کر دیا کہ وہ بنیادیں اٹھا رہے تھے زمانے ماضی میں، گزشتہ زمانے میں، گزرے ہوئے زمانے میں۔ تو لہٰذا از ماضی کے زمانہ کو بیان کرتا ہے کہ یہ فعل گزشتہ زمانے میں واقع ہوا۔ اب یہ اس از کے بعد جملہ آتا ہے، وہ جملہ یا فعلیہ ہوتا ہے یا اسمیہ ہوتا ہے۔ اب یہ 2 مثالیں جو ہم نے بیان کی، ان دونوں مثالوں میں از کے بعد جملہ فعلیہ ہے۔ جئتک اذ طلعت الشمس میں از کے بعد جملہ فعلیہ ہے، فعل ماضی ہے، طلعت الشمس فعل اور فاعل ہیں، اور جو آیت مجیدہ ہے اس میں از کے بعد یرفعو آیا ہے اور وہ بھی جملہ فعلیہ ہے۔ اس کے بعد از کے بعد جملہ اسمیہ بھی آ سکتا ہے۔ مثلا جئتک اذ الشمس طالعہ،
میں آپ کے پاس آیا جب سورج طلوع ہوا۔ اب یہاں پر اس کے بعد جملہ اسمیہ ہے، الشمس طالعہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے۔ یہ تھا ہمارا پہلا جو اس میں ظرف زمان ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں دوسرے اس میں ظرف زمان میں، اور وہ ہے اذا۔ یہ اذا جو ہے یہ بھی ظرف زمان ہے اور مبنی ہے، اس میں ظرف زمان ہے، مبنی ہے۔ یہ مستقبل کے معنی کو بیان کرتا ہے، اور از کے بالکل برعکس۔ از میں ہم نے بیان کیا کہ از اگرچہ فعل مضارع پر داخل ہو، پھر بھی فعل مضارع میں مستقبل کے معنی کو ماضی کے معنی میں کنورٹ کر دیتا ہے۔ یہ اذا اس کے برعکس ہے۔ اذا اگر فعل ماضی پر بھی داخل ہو جائے تو ماضی کو استقبال اور مستقبل یعنی فیوچر میں تبدیل کر دیتا ہے۔ مثلا آیت مجیدہ ہے کہ اذا جاء نصر اللہ، اب جاء فعل ماضی ہے، وہ آیا، لیکن چونکہ اس سے پہلے اذا آیا ہے تو یہ فعل ماضی یعنی ماضی کے زمانہ کو فیوچر کے معنی میں تبدیل کر دیتا ہے، فیوچر کے زمانہ میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تو کیا معنی ہوا کہ جب خدا کی مدد آئے گی مستقبل میں، فیوچر میں، تو یہ یہاں پر اذا جو ہے یہ مستقبل کے زمانے کے لیے آیا ہے۔ یہ اذا ایک اور چیز کے لیے بھی بیان ہوتا ہے، بیان کرتا ہے ایک اور چیز کو بھی۔ وہ کس چیز کو؟ وہ مفاجات کو بیان کرتا ہے۔ مفاجات یعنی اچانک کے معنی کو بیان کرتا ہے۔ مثلا خرجت فاذا السابع واقف، میں نکلا، مثلا گھر سے، خرجت من الدار، میں گھر سے نکلا، تو کیا ہوا؟ فاذا السابع واقف، اچانک سامنے کیا تھا؟ بھیڑیا اور درندہ کھڑا تھا۔ اب یہ اچانک جو معنی آیا ہے یہ اذا نے بیان کیا ہے، تو لہٰذا یہ اذا جو ہے یہ دوسرا ہمارے پاس اس میں ظرف ہے جو کہ مبنی ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اگلے اسم کی طرف، ظرف زمان کی طرف، اور وہ ہے متا۔ متا بھی ظرف زمان ہے اور یہ مبنی ہے۔ یہ دو کاموں کے لیے آتا ہے، یا یہ شرط کے لیے آتا ہے۔ شرط کے لیے کیا مطلب؟ یعنی یہ بتاتا ہے کہ ان دو کاموں میں، یعنی یہ کام اس کام سے مشروط ہے، وہ کام ہوگا تو یہ کام ہوگا۔ تو یا یہ متا شرط کے لیے آتا ہے، مثلا متا تصم اسم، جب آپ روزہ رکھیں گے تو تب میں روزہ رکھوں گا، یعنی میرا روزہ رکھنا آپ کے روزہ رکھنے سے مشروط ہے۔ تو یہ شرط کے معنی کو بیان کر رہے، اور کیا زمانہ استقبال میں، اس میں استقبال کے معنی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جب آپ روزہ رکھیں گے مستقبل میں تو میں روزہ رکھوں گا۔ تو لہٰذا یہ متا شرط کے معنی کو بیان کر رہا ہے۔ اور کبھی یہ استفہام کے لیے بھی آتا ہے، یعنی سوال کے لیے، استفسار اور طلب کے لیے آتا ہے۔ مثلا متا تسافرو، آپ کب سفر کریں گے؟ اب یہاں پر متا کے ذریعے استفہام کیا جا رہا ہے، پوچھا جا رہا ہے اور سوال کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک استقبال کے معنی اور فیوچر کے معنی میں اس میں پایا جا رہا ہے کہ آپ کب سفر کریں گے۔ متا یہ یہاں پر آیا ہے شرط کے لیے اور استفہام کے لیے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا جو اس میں ظرف زمان ہے وہ کیفہ ہے۔ یہ کیفہ حالت دریافت کرنے کے لیے آتا ہے۔ مثلا کیفہ انتا، آپ کیسے ہیں، آپ کس حالت میں ہیں، یعنی فی ای حال انتا، آپ کس حالت میں ہیں۔ تو یہ کیفہ جو ہے یہ حالت دریافت کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس کے بعد اب یہ کیفہ بھی اس میں ظرف زمان ہے اور یہ مبنی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا جو ظرف زمان مبنی ہے وہ ہے ایانا۔ یہ ایانا وقت کے بارے میں سوال کے لیے آتا ہے۔ اگر کسی سے کسی وقت کے بارے میں سوال کرنا ہو تو وہاں پر ایانا آتا ہے۔ مثلا ایانا یوم الدین، جزا کا روز، روز جزا، روز محشر، اس کا وقت کیا ہے، وہ کب آئے گا وقت، یعنی محشر کب برپا ہوگی۔ تو ایانا میں اس کے بارے میں، وقت کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بھی ظرف زمان مبنی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اس میں ظرف زمان ہے امسے۔ امسے بھی یہ فعل کے وقوع کے زمانہ کو بیان کرتا ہے۔ مثلا امسے کا معنی ہے گزشتہ کل، جسے انگلش میں یسٹرڈے بھی کہا جاتا ہے۔ مثلا جاءنی زید امسے، میرے پاس زید آیا گزشتہ کل جو گزر چکا ہے۔ اب یہاں پر ہم سے بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو فعل واقع ہوا ہے آنے والا، زید جو آیا ہے، یہ جو فعل واقع ہوا ہے زید سے، یہ گزشتہ کل میں ہوا ہے۔ تو یہ ہم سے بھی ظرف زمان ہے اور مبنی ہے، اور یہ گزشتہ کل کے معنی کو بیان کر رہا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو اسم ہے ظرف زمان مبنی، وہ مز اور منزو ہیں، یہ دو ہیں۔ یہ کس چیز کو بیان کرتے ہیں؟ یہ مز اور منزو یا ابتدائی مدت کو بیان کرتے ہیں، یعنی یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ فعل کس وقت سے شروع ہوا، یہ مدت
یعنی یہ جو فعل ہے یہ اس کا زمانہ ابتدا کیا ہے، یعنی اس زمانے کی ابتدا کب سے ہے. مثلا ما رأیتہ مذ یوم الجمعۃ یا منذ یوم الجمعۃ، میں نے اسے نہیں دیکھا، مثلا زید کو، ما رأیت زیدن، میں نے زید کو نہیں دیکھا، کب سے نہیں دیکھا؟ مذ یوم الجمعۃ یا منذ یوم الجمعۃ، جمعہ کے دن سے نہیں دیکھا. یعنی کیا مطلب کہ یہ جو عدم رؤیت ہے، یعنی زید کو نہ دیکھنا ہے، یہ نہ دیکھنا کب سے شروع ہوا ہے؟ جمعہ کے دن سے. یہ جو مدت کی ابتدا بتائی ہے وہ کس نے بتائی ہے؟ مذ یا منذ نے بتائی ہے. تو لہٰذا یہ مذ اور منذ یا ابتدائی مدت کے لیے آتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو مثلا میں نے نہیں دیکھا زید کو، اس مدت کی ابتدا کب سے ہوئی ہے؟ جمعہ کے دن سے ہوئی ہے. تو یہ مدت کی ابتدا بتائی جا رہی ہے اس میں. یا یہ تمام مدت کو بیان کرتے ہیں. تمام مدت یعنی یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو فعل واقع ہوا یا نہیں ہوا، یہ کتنا عرصہ ہو گیا اس کو، ٹوٹل کتنا، یعنی یہ وقت بنتا ہے، کتنی مدت بنتی ہے. مثلا ما رأیتہ منذ یومین یا مذ یومین، میں نے اسے نہیں دیکھا، مثلا زید کو نہیں دیکھا. کتنے دن ہو گئے نہیں دیکھا؟ 2 دن ہو گئے ہیں میں نے زید کو نہیں دیکھا. یعنی عدم رؤیت، جو زید کو نہ دیکھنا، اس کے جو کل عرصہ ہے، کل مدت ہے، وہ 2 دن ہے. تو لہٰذا ابتدائی مدت اور تمام مدت میں فرق انشاءاللہ واضح ہوگا. اس کے بعد ہمارے پاس اگلا جو اس میں ظرف زمان مبنی ہے وہ ہے قد تو. یہ قد تو اس میں 3 چیزیں پائی جاتی ہیں. ایک ماضی کا معنی، دوسرا منفی، تیسری تاکید. یعنی ایک یہ بتاتا ہے کہ یہ اس میں زمانہ ماضی کا ہے، پاسٹ کا ہے، گزشتہ زمانہ ہے، گزرا ہوا زمانہ ہے. دوسرا یہ بتاتا ہے کہ یہ جو گزشتہ زمانے میں منفی ہے، یعنی کام واقع نہیں ہوا، اس کو بیان کرتا ہے. یہ نہیں بتاتا کہ کام واقع ہوا ہے، بلکہ یہ بتاتا ہے کہ کام واقع نہیں ہوا. اور تیسری چیز ہے تاکید. تاکید یعنی یہ جو گزشتہ زمانے میں فعل واقع نہیں ہوا، وہ تاکیداً کے ساتھ تاکیداً بتایا جا رہا ہے کہ وہ فعل واقع حتماً ہرگز نہیں ہوا، وہ فعل واقع زمانہ ماضی میں. مثلا ہمارے پاس مثال ہے ما ضربتہ قط، میں نے اسے ہرگز نہیں مارا. اب 3 چیزیں کون سی ہوئی؟ ایک تو ماضی کا زمانہ ہے اس میں، دوسرا کیا ہے؟ منفی ہے اس میں، منفی کا معنی ہے یعنی وہ کام واقع نہیں ہوا، میں نے اسے نہیں مارا. اور تیسرا کیا ہے؟ تاکید ہے کہ میں نے اسے ہرگز نہیں مارا. تو لہٰذا یہ قط بھی اس میں ظرف زمان ہے اور مبنی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلا اس میں ظرف زمان مبنی ہے وہ ہے اعوذ. یہ اعوذ قط کی طرح ہی ہے، بس ایک ہی فرق ہے اس میں کہ قط میں ماضی کا معنی ہوتا ہے اور اعوذ میں مستقبل کا معنی ہوتا ہے. باقی 2 چیزیں دونوں میں سیم ہیں. کون کون سی؟ ایک منفی کا معنی جو بیان کرتا ہے، وہ جس طرح قط کرتا ہے اسی طرح اعوذ بھی کرتا ہے. اور دوسری چیز جو ہے وہ ہے تاکید. جس طرح قط میں تاکید پائی جاتی ہے، اسی طرح اعوذ میں بھی تاکید پائی جاتی ہے. مثلا ہمارے پاس مثال ہے لا اضربہ اعوذ، میں اسے کبھی نہیں ماروں گا، میں اسے ہرگز نہیں ماروں گا. اب اس میں ایک تو مستقبل کا معنی ہے، دوسرا منفی کا معنی ہے یعنی یہ کام واقع نہیں ہوگا، میں اسے نہیں ماروں گا. اور تیسرا کیا ہے؟ تاکید ہے کہ میں اسے ہرگز نہیں ماروں گا. تو لہٰذا یہ اعوذ بھی مبنی ہے، ظرف زمان ہے. اس کے بعد ہمارے پاس جو 2 اسم ہیں وہ ہے قبلو اور بعدو. قبلو یعنی پہلے، بعدو یعنی بعد میں. اب اس قبلو اور بعدو کی 3 حالتیں ہوتی ہیں. یا اس قبلو اور بعدو کا مضاف الیہ اصلاً موجود ہی نہیں ہوگا، ایک یہ صورت ہوئی. دوسری صورت یہ ہے کہ اس قبل اور بعدو کا مضاف الیہ موجود ہوتا ہے اور ظاہراً لفظوں میں واضح موجود ہوتا ہے، ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے. یہ دوسری حالت ہوئی. تیسری حالت یہ ہے کہ قبل اور بعدو کا مضاف الیہ تو ہے لیکن وہ ظاہراً لفظوں میں نہیں ہے بلکہ متکلم کی نیت اور ذہن میں ہے. کون کون سی 3 صورتیں ہوئی؟ کہ یا قبل اور بعدو کا اصلاً مضاف الیہ موجود ہی نہیں ہے، نہ ظاہراً لفظوں میں نہ ہی متکلم کی نیت میں. یا یہ کہ دوسری حالت یہ ہے کہ قبل اور بعدو کا مضاف الیہ واضح لفظوں میں موجود ہے، ہمارے سامنے ہمیں نظر آ رہا ہے. تیسری حالت کون سی؟ کہ قبل اور بعدو کا مضاف الیہ تو ہے لیکن وہ سامنے لفظوں میں نہیں ہے بلکہ متکلم کی نیت اور ذہن میں ہے،
اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس کا یہ مضاف الیہ ہے۔ اب ان تین حالتوں میں، ان تین صورتوں میں فقط آخری صورت میں یہ قبل اور بعد و مضاف ہوتے، یہ مبنی ہوتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی جب قبل اور بعد کا مضاف الیہ تو ہو لیکن وہ لفظوں میں نہ ہو بلکہ متکلم کے ذہن اور نیت میں ہو۔ یعنی نہ ہی ایسا ہو کہ اصلاً موجود ہی نہ ہو مضاف الیہ، اور نہ ہی ایسا ہو کہ وہ سامنے لفظوں میں موجود ہو، بلکہ کیا ہو کہ مضاف الیہ ہو لیکن متکلم کی نیت میں ہو۔ مثلا ہمارے پاس مثال ہے للہ الامر من قبل و من بعد، پہلے بھی اور بعد میں بھی اختیار کل خدا کو ہی حاصل ہے۔ اب یہاں پر قبل اور بعد کا مضاف الیہ موجود ہے لیکن وہ لفظوں میں موجود نہیں ہے، متکلم کی نیت اور ذہن میں موجود ہے۔ اصل میں کیا تھا؟ اصل میں یوں تھا کہ للہ الامر من قبل کل شیء و من بعد کل شیء، قبل کے بعد مضاف الیہ کیا ہے؟ کل شیء، بعد کے بعد بھی مضاف الیہ کل شیء۔ اب ان دونوں کا مضاف الیہ تھا لیکن متکلم کی نیت اور ذہن میں، سامنے لفظوں میں موجود نہیں تھا، تو لہٰذا اس حالت میں قبل اور بعد کیا ہوتے ہیں؟ مبنی ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم کتاب کی عبارت کی طرف، اور یہ مطالب جو ہم نے ظروف زمانیہ ذکر کیے، اسماء ظروف زمانیہ، ان کو ہم کتاب سے اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسماء ظروف وہ کلمات ہیں جن میں ظرف زمان اور مکان کا معنی پایا جائے، یعنی اس میں بتایا جائے کہ فعل واقع کب ہوا اور کہاں ہوا، یعنی زمانہ کیا ہے اور مکان کیا ہے، جگہ کیا ہے اور وقت کیا ہے، یہ اسماء ظروف ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ظرف زمان کو بیان کر رہے ہیں، جیسے از، اذا، متا، کیفا، ایانا، امسے، مز، منزو، قطو، اعوذو، قبلو اور بعدو۔ اس کے بعد ظرف زمان جو سب سے پہلا ہے وہ ہمارے پاس از ہے۔ از ماضی کے لیے ہے اگرچہ مستقبل پر ہی داخل کیوں نہ ہو، یعنی فعل مضارع پر بھی داخل کیوں نہ ہو، پھر بھی یہ مستقبل کو ماضی میں کنورٹ کر دیتا ہے۔ اور اس از کے بعد جملہ اسمیہ اور فعلیہ دونوں آ سکتے ہیں۔ مثلا جئتک اذ طلعت الشمس، میں آپ کے پاس آیا جب سورج طلوع ہوا۔ اب یہاں پر از کے بعد کیا ہے؟ جملہ فعلیہ ہے۔ دوسری مثال جئتک اذ الشمس طالعہ، میں آپ کے پاس آیا جب سورج طلوع ہوا۔ اب یہاں پر از کے بعد کیا ہے؟ جملہ اسمیہ ہے۔ دوسرا جو اس میں ظرف زمان ہے وہ اذا ہے۔ یہ اذا مستقبل کے لیے آتا ہے اور ماضی کو بھی مستقبل کے معنی میں تبدیل کر دیتا ہے، یعنی اگر اس کے بعد فعل ماضی آتا ہے تو فعل ماضی کو بھی مستقبل کے زمانے میں لے جاتا ہے۔ مثلا اذا جاء نصر اللہ، جب خدا کی مدد آئے گی۔ اب اذا کے بعد جاء فعل ماضی ہے، اس فعل ماضی کا معنی بھی مستقبل والا ہو گیا کہ جب خدا کی مدد آئے گی، یہ نہیں ہے کہ جب خدا کی مدد آئی۔ یا مثلا آتی کا اذا طلعت الشمس، میں آپ کے پاس آؤں گا جب سورج طلوع ہوگا۔ اب یہاں پر اگرچہ اذا کے بعد فعل ماضی ہے طلعت، یعنی طلوع ہوا، لیکن چونکہ اذا کے بعد آیا ہے تو کیا ہوگا؟ طلعت کا معنی بھی فعل زمانے مستقبل میں ہم کریں گے کہ میں آپ کے پاس آیا جب سورج طلوع، میں آپ کے پاس آؤں گا جب سورج طلوع ہوگا۔ اور کبھی اذا مفاجآت کے لیے آتا ہے، یعنی اچانک کا معنی دینے کے لیے۔ مثلا خرجت فاذا السبع واقف، میں نکلا، مثلا گھر سے نکلا، پس اچانک درندہ کھڑا تھا۔ اب یہ اچانک اذا کا معنی ہے۔ اس کے بعد اگلا جو اس میں ظرف زمان ہے مبنی ہے وہ متا ہے۔ یہ شرط اور استفہام کے لیے آتا ہے، جیسے متا تصوم اسم، جب تم روزہ رکھو گے میں روزہ رکھوں گا۔ اب یہ شرط کی مثال ہوئی کہ تصوم اسم میں شرط ہے کہ آپ روزہ رکھیں گے، یہ شرط ہے، تو میں روزہ رکھوں گا، یہ فعل اس سے مربوط ہے اور مشروط ہے۔ اور متا تسافر، یہ استفہام کی مثال ہے، متا تسافرو، تم کب سفر کرو گے، یہ استفہام کی مثال ہے۔ کیفا ہے، یہ حال دریافت کرنے کے لیے آتا ہے، حالت دریافت کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے کیفا انتا، اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی ہے فی ای حال انتا، تم کس حالت میں ہو، تمہاری حالت کیسی ہے۔
اس کے بعد ایانہ ہے، یہ وقت دریافت کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے ایان یوم الدین، جزا کا دن کب آئے گا، یوم جزا کب آئے گا۔ تو یہاں پر ایانہ وقت کے بارے میں سوال کیا گیا ہے ایانہ کے ذریعے۔ اس کے بعد امسے ہے، جیسے جاءنی زید امسے، میرے پاس کل زید آیا۔ اب یہاں پر امسے گزشتہ کل کو بیان کر رہا ہے، یسٹرڈے کو بیان کر رہا ہے۔ اس کے بعد مز اور منذ ہے، یہ دونوں کام کی ابتدائی مدت بتاتے ہیں، جیسے ما رأیتہ مز یوم الجمعۃ، میں نے اس کو جمعہ کے دن سے نہیں دیکھا، یعنی میں نے جو سے نہیں دیکھا یہ کب سے شروع ہوا ہے؟ جمعہ کے دن سے ہوا، یہ عدم رؤیت جمعہ کے دن سے شروع ہوئی ہے۔ مز یوم الجمعہ بھی کہہ سکتے ہیں، منذ یوم الجمعہ بھی کہہ سکتے ہیں، یا یہ دونوں کام کی ابتدائی مدت کے لیے آتے ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں، یا پوری مدت کے لیے آتے ہیں، جیسے ما رأیتہ منذ یومین، میں نے اس کو 2 دن ہو گئے ہیں نہیں دیکھا، یعنی جو میں نے نہیں دیکھا اس کا کتنا عرصہ ہو گیا ہے، کتنا کل اس کی مدت ہوئی ہے، وہ 2 دن ہوئی ہے۔ تو یہاں پر مز اور منذ جو ہیں یہ یا کام کی ابتدائی مدت بتاتے ہیں یا کل مدت بتاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد قطو ہے، یہ ماضی منفی کی تاکید کے لیے آتا ہے، جیسے ما ضربتہ قطو، میں نے اس کو ہرگز نہیں مارا۔ اب اس میں ایک ماضی کا معنی ہے، دوسرا منفی کا، اور تیسرا تاکید کا، کہ میں نے اس کو ہرگز نہیں مارا۔ پھر اس کے بعد اوضو ہے، یہ مستقبل منفی کی تاکید کے لیے آتا ہے، یعنی ایک مستقبل کا معنی دیتا ہے، دوسرا منفی کا، تیسرا تاکید کا، جیسے لا اضربہ اوضو، میں اسے کبھی نہیں ماروں گا۔ اب اس میں ایک مستقبل کا معنی ہے، فیوچر کا معنی ہے کہ زمانے مستقبل کی بات ہے، دوسرا اس میں منفی کا معنی ہے کہ یہ کام واقع نہیں ہوگا، میں اسے نہیں ماروں گا، اور تیسری کیا ہے؟ ساتھ تاکید ہے کہ میں اسے ہرگز نہیں ماروں گا۔ پھر اس کے بعد قبلو اور بعدو ہے، جب کہ مضاف ہوں اور مضاف الیہ متکلم کی نیت میں ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ مضاف الیہ سامنے لفظوں میں موجود ہو، اور یہ بھی نہ ہو کہ اصلاً مضاف الیہ موجود ہی نہ ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ الامر من قبل و من بعد، اختیار کل خدا کو ہی حاصل ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ اب یہاں پر قبل اور بعد کا مضاف الیہ سامنے لفظوں میں موجود نہیں ہے، لیکن متکلم کی نیت اور ذہن میں موجود ہے۔ اصل میں کیا تھا؟ للہ الامر من قبل کل شیء، کہ ہر چیز سے پہلے بھی اختیار کل خدا کو ہے، ومن بعد کل شیء، اور ہر چیز کے بعد بھی اختیار کل خدا کو حاصل ہے۔ اور جیسے انا حاضر من قبل، اب من قبل اصل میں تھا، قبل کا مضاف الیہ متکلم کی نیت میں تھا، اور وہ کیا ہے؟ وہ کاف ضمیر ہے مخاطب کی، کہ آپ سے پہلے، یعنی من قبل کا۔ یا جیسے متا تجیؤنا بعدو، اس کے بعد تو دوبارہ میرے پاس کب آئے گا۔ اب یہاں پر بعدو ہے، اس کا مضاف الیہ جو ہے وہ موجود ہے، لیکن متکلم کی نیت اور ذہن میں۔ اصل میں کیا تھا؟ اصل میں تھا متا تجیؤنا بعد ھذا، اس کے بعد دوبارہ تو میرے پاس کب آئے گا۔ ھذا والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔